بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 20واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم کے نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات دے سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نظم کو فہم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا کام اس نظم کے اندر سے متعلقہ معروضی اور موضوعی، یعنی کہ معروضی سوال کیسے کہتے ہیں اور موضوعی سوال ان کے اچھے طریقے سے جوابات دے سکے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے نظم کو کس طرح پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اب بلند خوانی یعنی کہ اونچی آواز میں، اس کے بعد پھر اس نظم کے اندر جو مشکل الفاظ، اس کے معنی، اور تیسرے نمبر پہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سوالات کی طرف جانے سے پہلے یہ 3 قدم بے حد ضروری۔ سب سے پہلے آپ نے جب بھی نظم کے سوالات آپ نے حل کرنے ہیں تو آپ نے ان تین چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا، اس کے بعد آپ جواب دے سکیں گے کہ اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیں، پھر اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کے سوال لکھ سکتے ہیں۔ بلند خوانی کسے کہتے ہیں؟ کہ نظم کو درست تلفظ اور ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ نظم کا پہلا تاثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مشکل الفاظ کے نیچے لکیر لگائیں، خط کشید کریں، اور ان کے لغوی اور سیاق و سباق کے مطابق معانی سمجھے، ٹھیک ہے؟ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ شاعر اس نظم کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور یہی دراصل نظم کی روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوالات کی 2 اہم اقسام ہیں، جس طرح ہم نے حاصل تعلم میں پڑھا ہے کہ نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر اس میں 2 قسم کے سوال، موضوعی اور معروضی۔ معروضی سوال ہوتے ہیں مختصر، یعنی کہ جس طرح آپ کا ایم سی کیوز اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس میں 3-4 آپشن ہوتے ہیں، اور اس میں جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو آپ انڈر لائن کر لیتے ہیں، دائرہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اس کے اندر آپ رنگ بھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہوتا ہے موضوعی۔ موضوعی سوالات کے اندر مختصر سوال بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد لانگ سوال جسے آپ کہتے ہیں شورٹ یا لانگ، اس کے اندر آتے ہیں موضوعی سوالات کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب معروضی سوالات کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ سامنے آپ کے ٹیبل بنا ہوا ہے۔ اس میں کثیر الانتخابی سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں 4 آپشن ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی، اس پہ نشان لگانا ہوتا ہے، یا علی بے جیم دال یہ ہوتا ہے، یا پھر دوسرے نمبر پہ خالی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں مناسب جو صحیح آپ نے لفظ جو ہے اس کے اندر لگانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے صحیح اور غلط، اس کی نشاندہی آپ کریں کہ جو صحیح ہے غلط، یہ ہے معروضی سوالات، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور آ جاتا ہے کالم، یعنی کہ کالم ملائے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ درست معنی کے ساتھ کالم کو ملائیں، یہ ہے معروضی سوالات کی پہچان۔ اس کے بعد موضوعی سوالات، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سوال و جواب ہوتے ہیں، نظم کے متن سے تفصیلی جواب بھی ہو سکتے ہیں، عنوان کی مناسبت، نظم کے نام اور اس کے مواد کا تعلق بتانا ہوتا ہے، یا پھر اس کے اندر اشعار کی تشریح بھی ہو سکتی، اس کے اندر خلاصہ بھی ہو سکتا ہے۔ موضوعی سوالات کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال و جواب، عنوان کی مناسبت، اشعار کی تشریح، خلاصہ نگاری، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ ایک جو ہے وہ خاکہ ہے دونوں کا، معروضی کا اور موضوعی کا۔ موضوعی جو ہوتا ہے وہ تفصیلی ہوتا ہے، معروضی جو ہے وہ جواب انتہائی مختصر اور پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، یعنی کہ لکھا ہوتا ہے، بس آپ نے دیکھ کے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کون سا درست ہے۔ اور موضوعی سوالات میں طالب علم کو اپنی سوچ، سمجھ اور رائے شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اپنی سوچ کے ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتا ہے سوال کے اندر، جبکہ معروضی کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حقائق اور یادداشت پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایم سی کیو لکھے ہوتے ہیں، آپ نے صرف اس کو دائرہ لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں پرچہ حل کرنے کے 4 مرحلہ طریقہ وار، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور سے آپ پڑھیں، نظم کو کم از کم 2 بار پڑھیں، اس کے بعد کلیدی الفاظ، اس میں جو اہم الفاظ اس کو انڈر لائن کر لیں، پھر اس کا مفہوم اس کو دیکھیں، اس کا مفہوم کیا ہے، کیسے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آخر میں اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سیکھیں گے اصولوں کی مشق۔ اب ہم مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی مشہور دعا کے ذریعے ان اصولوں کو عملی طور پر لاگو کرتے ہیں۔ یہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، آپ پڑھتے ہیں اسمبلی میں: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر اگر ہم معروضی سوال کی عملی مثال ایم سی کیو اٹھائیں گے، شاعر نے زندگی کو کس چیز سے تشبیہ دی؟
تو ہمیں پتہ چل گیا شیر کے شمع سے جو ہے نا وہ تشبیہ دی۔ یہ ہے معروضی سوال کی مثال۔ اب موضوعی سوال کی عملی مثال کیا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہا ہے اس شعر کے اندر، ٹھیک ہے؟ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس کی زندگی ایک شمع کی طرح ہو جائے تاکہ وہ دوسروں کو روشنی پہنچا سکے۔ یہ ہے موضوعی سوال کی عملی مثال، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے خلاصہ کلام کیا ہے کہ شاندار کامیابی کا راستہ نظم کو سمجھنا ایک فن ہے، ہمیشہ ابتدا بلند خوانی اور معنی سے کریں، مرکزی خیال کو سمجھے بغیر سوالات کی طرف مت جائے، درست طریقہ کار اپنا کر معروضی اور موضوعی سوالات کو بآسانی کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کسی بھی نظم کی تفہیم کو سمجھ کے اس کے سوالات کے جواب کر سکتے ہیں۔ کلاس کے اندر متعلقہ ٹیچر اس کی عملی مشق کروائیں اور بچوں کو 2 2 3 3 اشعار دیں، پھر اس کے اندر سے یعنی کہ 3 3 سوال موضوعی اور 3 ہی معروضی سوال کے خود بچے نکالیں۔ ایک دفعہ ایک شعر کے ساتھ آپ خود اس کو عملی مشق کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ پھر بچوں کو کہیں۔ تو پھر کوئی بھی ایسی نظم اٹھائے اور کہیں کہ ان سے 3 3 4 4 معروضی اور موضوعی سوال نکالے تو وہ بچے نکال سکے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ تدریسی جانچ ہے ورک بک کا، یہ کلاس میں کر لیں اور نکھار کے لیے بچوں کو گھر کا کام دے دیں۔ اسی طرح آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ختم ہوا، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔